السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ آپ کو تندرست رکھے، خوش رکھے۔ برکت حسین، امام حسین کی برکت 388 کلپ میں بیان کرنے کے بعد اب ہم آئے ہیں جمال حسین پر۔ کلپ نمبر 390 ہے یہ۔ امام حسین کے جمال کے حوالے سے اب بات کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ حاضری ہماری سننے والوں کا پر بھی اپنا رحم کرم عطا فرمائے۔ کل برکت حسین کے اوپر ہماری یہاں ایک محفل بھی ہوئی، اور اس محفل پاک میں ہر اس بندے کے لیے دعا کی گئی جس نے ہمارے ان کلپس کو شیئر کیا۔ آئندہ بھی جو شیئر کرے گا وہ بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رہے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی حسین تھے، بڑے حسن و جمال کے اب مالک تھے۔ چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، آنکھوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، پیشانی مبارک کشادہ اور چوڑی تھی، ناک مبارک اونچی تھی، کانوں پر باریک بال مبارک تھے، گردن مبارک مضبوط تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، قد مبارک درمیانہ تھا، رنگ مبارک درمیانہ تھا، سینے پر تھوڑے تھوڑے بال تھے جو بہادری کی علامت ہیں۔ اپنے والد مبارک کی طرح جب چلتے تو جھوم کر چلتے۔ یہ عرب کے شریفوں کی چال سمجھی جاتی تھی اور بہادروں کی پہچان تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے چہرہ انور سے نور کی فوار نکلتی تھی۔ جب اندھیری رات میں آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں نکلتے تو آپ کے نور سے گلیاں منور ہو جاتی، اتنی روشنی نکلتی کہ لوگ اس روشنی میں راستہ دیکھ لیتے۔ رات کو کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا تو آپ گھر میں نہ ہوتے، باہر کہیں بیٹھے ہوتے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، دور سے اسے پتہ چل جاتا کہ وہ سامنے شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، کیونکہ آپ کے جسم سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ اور یہ روضۃ الشہداء جلد نمبر 2 صفحہ 23، تذکرہ شہادت صفحہ نمبر 105، اخلاق حسین صفحہ نمبر 36-37، شبیر و یزید صفحہ 32 سے آپ خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین حسین کیوں تھے؟ اس کی بھی ایک چھوٹی سی وجہ آپ کو بیان کیے دیتے ہیں۔ شہزادہ کونین ولی ابن ولی ہے، صورت ہے محمد کی تو سیرت علی ہے، محتاج تعارف نہیں یہ ذات گرامی، محتاج تعارف نہیں یہ ذات گرامی، یہ خلد کا سردار حسین ابن علی ہے۔ حضرات جب نواسا کے حسن کا یہ عالم، تو سوچو ذرا نانا کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے امام پاک اتنا حسین و جمیل ہیں، تو سوچو وہ نبی خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ عز و جل، یاد آتا ہے خدا عز و اجل دیکھ کر صورت تیری۔ تو عرض یہ ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل سیدنا امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال نبی، ہاشمی نبی، قریشی نبی، ذرا نواسہ کو تو دیکھیے، کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا پیارا ہے۔ حضرت ام فضل آقا حسین کو چوم بھی رہی ہیں، مسکرا بھی رہی ہیں، مگر سلطان کائنات آقا حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ میرے نبی کی رحمت بھری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ ام فضل نے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا تو عرض کی، سوہنا تیرے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، آپ شہزادے کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ آقا یہ رونے کا ٹائم تو نہیں، یہ تو مسکرانے کا وقت ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی جانتی ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟
عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتہ نہیں۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی تو جب بچے کو گود میں دیکھ رہی ہے، میں اس بچے کو کربلا میں نیزے کی نوک پر دیکھ رہا ہوں، تو گود میں دیکھ رہی ہے، میں اس کو صحرا میں دیکھ رہا ہوں، تو مدینہ میں دیکھ رہی ہے، میں اس کو کربلا میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کا بچپن دیکھ رہی ہے، میں اس کا بڑھاپا دیکھ رہا ہوں، تو ولادت دیکھ رہی ہے، میں اس کی شہادت دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ام فضل نے جب سیدنا امام حسین کی شہادت کی خبر نبی غیب دان سے سنی تو زار و قطار رونے لگی، پھر امام کو چوم کر رخساروں کو بوسہ دے کر کہنے لگے یہ بچہ، یہ چاند کو شرمانے والا، یہ نور بانٹنے والا، یہ فاطمہ کا دل بند، علی کا لخت جگر، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ شہید ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ مجھے جبریل نے ابھی اس کی خبر دی ہے۔ تو اس سے پہلے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ توجہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنے والے میرے امتی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں گے، وہ عیسائی نہیں، یہودی نہیں، مجوسی نہیں، مشرکین نہیں، بلکہ وہ امتی ہوں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، سیدنا امام حسین کا قتل گناہ کبیرہ ہے، مگر جن لوگوں نے امام حسین کو ذاتی انات کی وجہ سے قتل کیا یا آپ کو قتل کرنا جائز سمجھ کر آپ کو قتل کیا، وہ لوگ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں نے صرف دنیاوی لالچ کی وجہ سے قتل کیا، وہ دنیا کی بدترین فاسق ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں۔ مرات شرع مشکات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 491۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں شہید کرے گی؟ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میدان کربلا میں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس میدان کی مٹی بھی نہ دکھا دوں۔ عرض کی آقا ضرور کرم فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ مبارک کو کھول کر فرمایا چچی لو، یہ دیکھ لو، یہ ہے وہ مٹی جس پر میرا نواسہ حسین بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عرض کی آقا یہ مٹی یہاں کیسے آ گئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مٹی بھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس لے کر آئے ہیں، جس کا رنگ سرخ تھا۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 299، مشکات شریف صفحہ نمبر 572، مرات شرع مشکات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 490 491، خصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 125، صواعق محرقات صفحہ نمبر 192۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ حسین کو شہید کرنے والے غارت تو ہو گئے، ختم تو ہو گئے، ان کافر، ان یزید پلیت لوگوں کا نام آج بھی مٹ چکا ہے، ان کا نام لیوا آج بھی کہیں نظر نہیں آتا، لیکن آقا حسین کا ذکر آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ بلند رہے گا۔ یہ جمال، یہ کمال والا حسین، اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ہم آقا کے آنسو مبارک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے اور یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ ہمیں حسینی ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین سے پیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین سے محبت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا، ہاں ایک بات بس کرتا چلو، انشاءاللہ جمعے والے دن پھر محفل حسین ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں پھر دعائے خیر ہوگی، اور اس میں ہر اس شخص کے لیے دعا کی جائے گی جو اس کو 10 لوگوں میں شیئر کرے گا۔ اللہ خیر عطا فرمائے، سننے والوں پر خیر عطا فرمائے، پڑھنے والوں پر خیر عطا فرمائے۔
تو امام حسین کی سیرت پڑھا کرو، امام حسین کی سیرت پڑھا کرو۔ اللہ سب پر خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔